السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. آج امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس کو شروع ہوئے 6 مہینے تقریباً مکمل ہو رہے ہیں، اور اس وقت اس جنگ کے بارے میں کچھ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جنگ اب رک سکتی ہے. فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا جو دورہ رہا ایران کا، اسے خود ایرانی حکومت کہہ رہی ہے کہ بہت کامیاب دورہ رہا، اور اس کے بہت جلد سفارتی جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہونے والی ہے. لیکن امریکہ کی جہاں تک بات ہے اور جو اسٹریٹجی امریکہ نے اختیار کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا ہے. پہلے انہوں نے بھرپور جنگ کی اور کئی مراحل میں یہ جنگ کی، بلاکٹ کیا، نیول بلاکٹ، اور اب اس کے بعد انہوں نے ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگائیں اور سخت ترین اقتصادی پابندیوں کا اندیا دیا اور اس کو لگانا شروع بھی کر دیا. لیکن ایران کے پاس گزشتہ 40-45 سال سے جو ایک مزاحمت کی معیشت اس کے پاس موجود ہے، اس کا اسے فائدہ ہو رہا ہے. چین کی طرف سے بیان آیا ہے کہ چین اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا. مطلب یہ کہ ایران کا 80% تیل اور گیس چین استعمال کرتا ہے. اگر ایران یہ تجارت نہیں کر سکے گا تو اس سے نقصان چین کا ہوگا اور چین اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا. تو یہ امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام ہے. دوسری طرف جو ایران کی تجارت ہوتی ہے وہ کیسپین سی کے ذریعے روس اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ ہوتی ہے، جو روبلز اور یون میں ہی تجارت کرتے ہیں. ڈالر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو امریکی پابندیاں وہاں پر بھی کارگر نہیں ہیں. تو یہ امریکی پابندیاں جو گزشتہ 40-45 سال سے لگی ہوئی تھیں، اس دفعہ مزید وہ سخت کر کے اور دیگر طرح سے جو سفارتی دباؤ ہے اس میں ایران کو لانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا. کارگر کیا ہوگا؟ وہی جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کوششیں کر رہے ہیں، جو وزیر داخلہ محسن نقوی کوششیں کر رہے ہیں، وہی کارگر ثابت ہوں گی. اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. بہت ہی ماہر پینل میرے ساتھ موجود ہیں. جناب سابق سفارتکار ہیں، بزنس وابستہ شخصیت ہیں، صحافی رہیں، جناب جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور جناب شوکت پراچا صاحب ماہر بین الاقوامی امور کے اور سینئر صحافی ہیں اور اینکر بھی ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاوید ملک صاحب، جیسا میں نے کہا کہ یہی کوششیں کارگر ثابت ہوں گی کہ جو پاکستان کر رہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ دیگر دوست ممالک کر رہے ہیں، کہ میز پر لایا جائے فریقین کو. اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. جنگ کا آپشن بھی امریکہ نے آزما لیا، نیول بلاکٹ بھی کر لیا، اور اب اس کے بعد جو مزید معاشی پابندیاں ہیں یہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو پائیں گی. بہت سارے مبصرین دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی جنگ کی، اس کے حوالے سے جو بھی اہداف انہوں نے خود اپنے لیے تعین کیا تھا جن کا، وہ حاصل نہیں کر پائے، اور اس کے نتیجے میں اب جب یہ فائنلی آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو کہ نہ صرف ان دو فریقین کے مابین ایک کشیدگی کا باعث ہے، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں، بالخصوص جو اس کے اقتصادی اثرات ہیں، وہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا پہ ریپرکشنز اس کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ایون ہمارے ملک پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک امپلیکیشنز اس کی ہیں. تو اس حوالے سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز یہ کانفلکٹ بنا ہوا ہے، اور یہ 30-60 دن گزرنے کے بعد اب جب ایک دفعہ دوبارہ سے اس میں کشیدگی بڑھی تو اس کے اس کے دو رخ تھے. ایک تو اس کی وہ اگر ہم دیکھیں کہ ملٹری ایسکیلیشن، اور دوسرا جو اکنامک اینگل سے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ڈی ڈے کہا ہے، اکنامک ڈی ڈے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامکلی مزید پریشر میں لا کے ایران کو وہ مذاکرات کے میز پر لے کے جا سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنس دنیا بھر میں اس لیے بنی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے پاکستان نے جس بہتر انداز میں اپنی ایک نیوٹرلٹی کا اظہار کیا ہے اور ایک برج کا کردار ادا کیا ہے بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کا جو رول ہے ایز اے میڈیٹر وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پہلے تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہے مسعود بھائی کہ جب فیلڈ مارشل صاحب تہران گئے تو اس سے پہلے ان کی بات جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پراچا صاحب آئی ہوپ اس سے ایگری کریں گے کہ میری نظر میں پاکستان کی جو سفارتی سطح پر بین الاقوامی طور پر جو امپورٹنس میں اضافہ ہوا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر وسعت آئی ہے. ہم چائنا کے ساتھ تو ہمارے دیرینہ تعلقات، اسٹریٹجک ڈیپتھ آف ریلیشن شپ موجود تھی، لیکن امریکہ سے کچھ اتار چڑھاؤ کا سا
माहौल रहता था, उसको हमने एक मजबूत अंदाज में उस रिलेशनशिप के अंदर भी डेप्थ लेके आए हैं हम, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो गुडविल है, क्रेडिबिलिटी है और एक न्यूट्रलिटी का जो आंसर है वो सामने आया है। और आप इस वक्त अगर आप देखें दुनिया में नजर डालें तो पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क नजर आता है जिसको ऑफ कोर्स कतर की भी और ओमान की भी सपोर्ट है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई अमन का रास्ता तलाश किया जाए। और एक दफा मैं दोबारा ये कहूंगा कि वो जो एमओयू है जिसको इस्लामाबाद एमओयू का नाम दिया गया है, खुद ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पशकियान साहब ने कुछ अरसे पहले यह फरमाया कि यही एमओयू दरअसल हमारी फॉरेन पॉलिसी का सतून है। और वो ये भी समझते हैं कि ईरान को भी चाहिए कि वो जंग का खात्मे की तरफ बढ़ें और अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो उनके ऑब्वियसली जो कशीदगी है उसको भी खत्म किया जाए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खोला जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूं पाकिस्तान की पूरी फॉरेन ऑफिस टीम, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की जो ये काविशें हैं बिलखुसूस, और आपके हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अपने मोहसिन रजा साहब, वो भी काफी दफा आमदोरफ्त उनकी रही है तेहरान में। तो ये तमाम काविशें इसीलिए हैं कि इस खित्ते में पहली बात जंग को रोका जा सके, उसकी कशीदगी को रोका जा सके और अमन के रास्ते फराहम करें ताकि ये कशीदगी है ये मजीद बढ़े ना। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से ये जो पेशरफ्त है इसको ईरान ने भी वेलकम किया है, वाशिंगटन ने भी वेलकम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम किसी हद तक इस मसले के हल की तरफ बढ़ेंगे। और वो रास्ता मेरी नजर में मसूद भाई उस एमओयू की तरफ से ही होके जाता है, उसी पर हमको अमल करने से हम इस कशीदगी से बाहर आ सकते हैं। ठीक है। और पराश साहब, ये एमओयू जिसको अमेरिका ने, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी साइन किया, मसूद पजेश्कियान ने भी साइन किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी साइन किया, इससे अमेरिका बैक हो गया था। अगर ये रास्ता यहीं से होकर गुजरता है तो इस एमओयू में क्या तब्दीली चाहेगा अमेरिका, और ईरान क्या किसी किस्म की तब्दीली को कबूल करेगा? तो कॉमन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इस एमओयू के जरिए आगे बढ़ने के? जी बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन सेकंड करता हूं एम्बेसडर जावेद मलिक साहब की बात को, क्योंकि डायलॉग ही रास्ता है। और कल जो दौरा हुआ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद का तेहरान का, जिसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, उसका मेरा ख्याल है आउटकम बड़ा पॉजिटिव है और 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया, फिर ISPR स्पेशली बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट थी जो ISPR की आई, और फिर आज ईरान के सदर के ऑफिस से भी एक बयान आ गया कि इसके रिजल्ट्स जल्द आएंगे। तो एक तो नंबर 1 के ये दौरा मेरी नजर में इंतहाई कामयाब रहा। कल मुलाकातें हुई, ईरान के सदर से मुलाकात हुई, ईरान के वजीर खारजा से हुई, ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात हुई, और सबसे बढ़कर जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदा सिक्योरिटी काउंसिल में है उनसे भी मुलाकात हुई। तो आज जो सदर पेशकियान के दफ्तर से जो बयान आया, या कल ISPR ने कल रात बयान दिया, या मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट था, तो तीनों में कॉमनैलिटी है। और ये नहीं कि कोई इशू आइडेंटिफाई नहीं किए गए, इशू बाकायदा हुर्मुज़ खोलने पे लिखा हुआ है, जो दोनों स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आई। इस्लामाबाद मेमोरेंडम की तरफ आ रहा हूँ कि जब इस्लामाबाद मेमोरेंडम साइन हुआ और पहला राउंड स्विट्जरलैंड में हुआ और दूसरा दोहा में कतर में, या टेक्निकल जो कमेटीज की मीटिंग थी वो रुक गई, और वो बेसिकली हुर्मुज़ में 3 जहाजों पर जब ईरान ने अटैक किया, तो उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा कि जी अब वो तो डेड हो चुका, फिर ईरान भी उसमें बैकआउट कर गया। इस्लामाबाद डॉक्यूमेंट है जो लीगल बेस फराहम करता है मुज़ाकरात की। ये इसका जो टेम्पलेट है जो दोनों साइड्स को एक ग्राउंड देता है लीगली, डिप्लोमेटिकली, कि इसी की बुनियाद पर वो बिल्ड अप डेडलॉक कैसे खत्म होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। डेडलॉक इन्हीं टॉक से खत्म होगा। जो आर्मी चीफ उधर गए हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब गए हैं, डेडलॉक कोई उस रिटर्न पेपर से नहीं देखे ना, वो MOU था नंबर 1। MOU मीन वो कोई सिक्योरिटी काउंसिल की
ملکوں کے درمیان بھی کوئی باضابطہ ایسا معاہدہ نہیں تھا. اس کا نام ہی MOU ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, مفاہمت یادداشت, کہ ان پوائنٹس پہ جو 14-15 پوائنٹ سے ہم ایگری کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. اس میں صدر ٹرمپ نے سائن کیے, صدر پزشکیان نے سائن کیے, اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سائن کیے ایز اے میڈیٹر. پاکستان اب بھی میڈیشن کر رہا ہے, کیونکہ جیسے جاوید ملک صاحب نے فرمایا اور خبریں بھی چھپی کہ صدر ٹرمپ کی بات ہوئی باقاعدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سید سے اس دورے سے پہلے. جو ڈسکشن ہوئی تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ, جو کانٹور بنے, یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ کتنی ڈومین میں بات کی جا سکتی ہے ڈپلومیٹک حوالوں سے, تو وہ جا کے جب آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے وہاں پر ان کی قیادت کے ساتھ بات کی, اس ساری بات چیت کے بعد تو یہ اسٹیٹمنٹ آئی صدر پزشکیان کے دفتر سے کہ جی امید افزا بات چیت ہوئی ہے اور اس کے نتائج 1-2 دن میں آ جائیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لائن کیسے, یہ بڑے اچھے جو ہے نا شعبہ پریش صاحب, یہ بہت ہی اچھے قسم کے سگنلز ہیں جو آ رہے ہیں. خود ایرانی حکومت کہہ رہی ہے بڑی اچھی ملاقات رہی, ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر کے گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی وہاں پر بڑی اچھی میٹنگز رہیں گے. اچھا مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتی ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید ملک صاحب, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 14 نکات جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھے سائن کرنے کے بعد بھی, کیا ان میں تبدیلی کچھ ایسی ہوگی جو امریکہ کو مطمئن کر سکے؟ ایران کچھ چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے مسعود بھائی, جہاں تک سوال ہے اس جنگ کی جو مختلف نوعیتیں ہیں, ایک تو اس کی ملٹری ڈائمنشن ہے, ایک اس کی اکنامک ڈائمنشن ہے, اور ایک اس کی ڈپلومیٹک ڈائمنشن ہے. میری نظر میں ملٹری ڈائمنشن کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کوئی اس قسم کے حملے نہیں ہو رہے جس طرح سے شروع میں ہو رہے تھے. تو اگر آپ بالکل یہ کہہ دیں کہ یہ MOU کارآمد نہیں ہوا یا ڈپلومیسی کا کوئی اثرات نہیں ہوئے, تو وہ تو میری نظر میں تھوڑا سا صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیے جنگ بندی تو ہے, یہ نا کسی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کی میسائل فائر نہیں ہو رہے, دونوں کے درمیان کسی حد تک تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب جو اس کو اکنامک ڈائمنشن ہے وہاں پہ کافی حد تک جمود طاری ہے, بالخصوص آبنائے ہرمز کو لے کر. اب آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو راستہ اگر آپ بین الاقوامی قانون کے پیش نظر اس کو دیکھیں گے, تو میری نظر میں تو اس کا اوپن ہونا ہی جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہے, اور اس کی اوپننگ اس صورت میں ہونی چاہیے جس کا تعین بھی انٹرنیشنل لا کرتا ہے. لیکن وہاں پہ کچھ کنسرن ضرور ہیں جو کہ ایران کے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ انہوں نے غالباً کچھ ایسی مائنز بچھائی ہوئی ہیں, ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ایڈمنسٹریٹولی کسی حد تک کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر کوئی لاہ عمل بن سکتا ہے جو کہ باقی تمام گلف ممالک اور عمان جو کہ ایک دوسرا شراکت دار ہے اس راہداری کا, اس کی باہمی مشاورت اور تائید کے ساتھ. اور یونیلیٹرل اگر آپ کہنا چاہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا, تو وہ میری نظر میں تھوڑا سا انفارچونیٹ سٹانس ہے, اس کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ انٹرنیشنل واٹر کے زمرے میں آتا ہے, اور اس کو تمام جو وہاں کے موجود ممالک ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی آپ حل کر سکتے ہیں. یہاں پر ڈیڈ لا کا ذکر مگر یہ تو ایک حقیقت ہے نا جاوید بھائی کہ جو ہے وہ اس آبنائے ہرمز کا اسٹریٹجک کنٹرول تو اپنے پاس ہر صورت رکھے گا. اگر وہ اس کا اسٹریٹجک کنٹرول حاصل اپنے پاس نہیں رکھے گا تو وہ جنگ ہار گیا, اس کا مطلب یہ ہے. میں آپ کے ساتھ مسعود بھائی تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ڈس ایگری کروں گا. میری نظر میں آبنائے ہرمز کو اوپن کرنا اور اس کو ایک انٹرنیشنل لا کو فالو کرنا ایران کی ہار نہیں ہے, نہ ہی ان کی وہ ڈیفیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اب اس جو ہمارا MOU ہے, اسلام آباد MOU, اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو شک نمبر 4 اور 5 میں انہوں نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ اس کو اوپن کریں گے. اور اس کے بعد جو باقی اس کی شکیں ہیں جس کے اندر اکنامک پراسپیرٹی کا راستہ ہے, ان کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں مسعود بھائی, وہ یہ اپنی طور پر تو نہیں اٹھا سکیں گے نا. اس کے لیے ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی تائید چاہیے. آپ امریکہ کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں, کچھ ایسی سینکشنز بھی ہیں جو کہ UN کے زیر اثر ہیں. تو obviously اگر آپ ایک جنگ سے باہر آتے ہیں اور آپ تعمیر و ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہی عوام جو کہ 47 سال سے پس رہے ہیں اکنامک سینکشنز میں, یعنی ایک بچہ جو 47 سال پہلے پیدا ہوا آج وہ مڈل ایج میں ہے, تو کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں ترقی دیکھے؟
کیونکہ ان کے ملک میں تیل ہے، گیس ہے، ذخائر ہیں، ایک بہت ہی روشن تاریخ ہے ان کی، تو وہ بھی تو اپنے ملک میں تعمیر و ترقی دیکھنے کا حق رکھتے ہیں. اس کا راستہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ ایم او یو بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ذرا میں اسی پوائنٹ کو شوکت جناب پراجا صاحب کے پاس رکھتا ہوں. پراجا صاحب، یہ جو بھی معاہدہ ہوگا، ایران اپنی ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مشکلات تو ہیں، اس پر حملے ہوئے ہیں، اس کا نیول بلاکٹ ہے، اس کی معیشت اس وقت دباؤ کا شکار ہے، ایران کو اس سے باہر نکلنا تو ہے، لیکن یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ فیصلہ ہو جائے. جیسا امریکہ چاہ رہا تھا بالکل ویسا ہو جائے. تو ایران کتنا پیچھے ہٹے گا، یہی سوال میں بار بار کر رہا ہوں. پہلا. دوسرا یہ کہ جنگ کے بعد یہ جو دھمکی تھی کہ ہم آپ کا بالکل ڈی ڈے والی جو دھمکی تھی، یہ واقعی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے جب چائنا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے، اور چائنا 80% تیل اور گیس ایران کا جو وہاں سے نکلتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو یہ امریکہ کے لیے پاسبل ہے کہ وہ بالکل گلا گھونٹ دے ایرانی معیشت کا؟ دیکھیے، ایران کے خلاف تو سینکشنز کوئی پہلی دفعہ تو نہیں لگی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سینکشن کو مزید ٹائٹن کیا گیا ہے، مزید افیکٹو کیا گیا ہے، اور جو ملک یا جو ممالک پہلے ان سینکشنز کی پابندی نہیں کر رہے تھے، اب ان کے لیے یہ میسج ہے، اور وہ میسج اب انفورسمنٹ کی صورت میں ہے. انفورسمنٹ کیا ہے کہ پہلے آبنائے ہرمز کھلی تھی، ایران کے شپس گزرتے تھے، یا ایران سے جو تیل اور گیس لے کے جاتے تھے انکلوڈنگ دی چائنیز ون، یا انٹرنیشنل جو شپنگ لائن تھیں وہ گزرتی تھیں. اب چونکہ امریکہ نے بلاکیڈ کر دیا آبنائے ہرمز کا، یا کاؤنٹر بلاکیڈ کر دیا، تو اس سے تو مسئلہ بنے گا. لیکن چائنا کے جو ریلوے کنیکٹیوٹی ود ایران ہے، آپ کو معلوم ہے، ہرات سے پھر پارٹس آف افغانستان سے ترکمنستان کے راستے انہوں نے ریلوے ٹریک بچھایا ہوا ہے. امریکہ اس کو کیسے بلاک کرے گا؟ نمبر 3، امریکن کمپنیز بہت ساری پہلے بھی امریکن سینکشن کا شکار ہیں. اگر کوئی اینٹی، اب امریکہ یہی کر سکتا ہے نا کہ جو اینٹیز ایران کے ساتھ بزنس کریں گی، ٹرانزیکشن کریں گی، تو امریکہ ان پہ سینکشن لگا دے گا. باقی چائنا اور امریکہ کی جنگ تو نہیں ہوگی اس ایشو پہ، ان کا ٹیرف والا معاملہ پہلے بھی آپس میں چل رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ تیل کی بات ہے پراجا صاحب، جہاں تک تیل کی بات ہے، جی جو یہ تیل کی جہاں تک بات ہے پراجا صاحب، تو یہ تو جو چین کے اندر چھوٹی چھوٹی ریفائنریز ہیں وہ ریفائن کرتی ہیں اور چین میں ہی وہ استعمال ہو جاتا ہے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیرونی دنیا کے ساتھ، تو ان پر تو امریکی پابندیوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ایون اگر امریکی پابندیاں لگ بھی جاتی ہیں، فرض کیا، تو میں نے آپ کو الٹرنیٹ روٹ بتا دیا نا کہ چائنا کیسے اپنی ٹریڈ کنٹینیو کر سکتا ہے، جبکہ چائنا از ناٹ ولنگ ٹو ٹو دی امریکن لائنز. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ چاہتا ہے وہ نہیں، وہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا. مثلا ہرمز کھلنے کی جو اسلام آباد ایم او یو میں بات تھی، وہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ 3 جہازوں پہ جب قطر ٹاکس کے فوراً بعد ہرمز میں اٹیک ہوا تو اس سے یہ معاملات بگڑے. یہ اکنامک سینکشن ہیں کیا؟ اکنامک سینکشن صرف ایران کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا، پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن گئی ہیں. مثلا چائنا کا آپ نے خود ذکر کر دیا، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی تو ادروائز وہ صرف جو بارڈر ٹریڈ ہے وہ ہے، یا دیگر ملک یورپین ممالک جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہیں، صرف ایران کے لیے نہیں ہوگی. اب رہی بات کہ ایران ان سینکشنز کی وجہ سے اپنی پالیسی تبدیل کرے گا، میں نہیں سمجھتا. لیکن ایران کے اندر بھی دیکھیں نا، جب آپ نے ابھی صدر پزشکیان صاحب کا بیان پڑھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بھی چاہیے یہ کریں، تو وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ وہ امریکہ کو تو ایڈریس نہیں کر رہے، وہ تو ایران کے اندر پھر جو ڈفرنٹ سینٹرز آف پاورز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی میڈیشن ہے، کمنگ بیک ٹو دا وزٹ، میرا خیال ہے کہ لیٹس سی اے ڈے اور 2 جب ہم دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی اس سلسلے میں بریک تھرو ہوگا. جی ایک مجھے یہاں لینا ہے، ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کی کہ ایران پر دباؤ اور ایران کی حکمت عملی. امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟
وہاں پر ان کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو پابندیاں لگانے کی بات کی ہے اور جو پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ مؤثر نہیں ہوں گی، یہ کارگر نہیں ہوں گی. وہاں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، وہاں پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر کتنے دباؤ اور کس طرح کے دباؤ ہیں کہ وہ یہ جنگ بند کرنا چاہتی ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. صرف ایران ہی دباؤ میں نہیں ہے اس جنگ کی وجہ سے، خطے کے تمام ممالک، دنیا کے ممالک پہ اثر پڑ رہا ہے، اور امریکہ خود، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ رجیم خود بڑے دباؤ کا شکار ہے. تو جاوید ملک صاحب، کون سے ایسے دباؤ ہیں جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اس وقت فیس کر رہی ہے؟ پالیٹکس کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ امریکن پالیٹکس میں ایک جو دو بڑی جماعتیں ہیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، جب کبھی بھی وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہاں کا نظام اس طرح سے ہے کہ پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ٹیم کو چوز کر کے اپوائنٹ کر دیتا ہے. ہمارے ملک میں اوبیسلی تمام کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ وہ لوگ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں گے تو جو جس ٹیم کا انتخاب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، بہت سے لوگوں کو اس ٹیم کے حوالے سے تحفظات ضرور ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جو کہ مارکو روبیو، جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈینشل ڈیبیٹس ہو رہے تھے تو یہ بھی ایک کنٹینڈر تھے پریزیڈنٹ بننے کے لیے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اوبیسلی جب ان کے ڈیبیٹس ہوتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ یہ آپس میں کافی حد تک کچھ ایسے الفاظ کا بھی ایکسچینج کرتے تھے جو کہ خیر ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ انہی کے ٹیم کا ممبر بھی بن گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں جے ڈی وینس کو، جو کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. اب رہا سوال ان کی ٹیم کی چوائس کا، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں اس جنگ کی اسٹریٹجی کو نہ صرف کنسیو کیا گیا بلکہ اس کو ایکسیکیوٹ کیا گیا، یہ تھوڑا سا غیر دانشمندانہ تھا، کیونکہ وہ جو اہداف تھے امریکہ کے جو حاصل کرنا چاہتے تھے، مثلاً ریجیم چینج، مثلاً وہ سمجھتے تھے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ جنگ کا وہ ختم کر دیں گے اور یہاں سے ایگزٹ کر پائیں گے. وہ ابھی 5-6 ماہ سے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی جو موجود ٹیم ہے اس کی طرف سے غلط ایڈوائس دیا گیا، اور کسی حد تک جو اسرائیل کا اس کے اوپر انفلوئنس تھا اس کے نتیجے میں بھی یہ اسٹریٹجی جو تھی یہ کس طرح سے فلاڈ تھی. یہ اس حد تک تو پریشر ضرور ہے، لیکن کیا یہ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کو کوئی خطرہ ہے؟ میں آپ کو کہوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پریزیڈنسی ہے وہ بالکل سیکیور ہے. ان کا جو ریمیننگ ٹرم ہے وہ اپنی کمپلیٹ کریں گے. مڈ ٹرم الیکشن ضرور ان کے سامنے ہیں، پر ان مڈ ٹرم الیکشنز کا ڈائریکٹ اثر ان کی پریزیڈنسی پہ نہیں ہوگا. ہاں، کچھ لیجسلیشن کے حوالے سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے. تو جو لوگ کچھ مبصرین میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں میڈیا میں بھی لکھتے بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ وہ بالکل یہاں سے نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہے، پریشر ضرور ہے، لیکن یہ اتنا ہی پریشر ہے جتنا کہ ہو سکتا ہے آج ہمارے ملک کا پریشر تو ہے نا. جی ہاں، ہے ضرور، لیکن ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، دیکھیے مسعود بھائی، وہاں پریشر تو رہتا ہے. آپ ہمارے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، ان پہ بھی پریشر ہوگا، آج نہیں ہمیشہ رہا ہے. تو وہ ایک سیاسی پریشر ضرور رہتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ ان کی جو صدارت ہے اس کو کوئی خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اور مگر جو جیتا ہوا پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ دباؤ میں نہیں ہوتا جاوید بھائی، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے حوالے سے آپ نے خود ذکر کیا کہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، اس لیے وہ دباؤ میں ہیں. پروفیسر صاحب، اسرائیل کا ذکر آیا تو اسرائیل کا کیا مستقبل ہے، اس کی جو حکمت عملی ہے، جس طرح وہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے، جس طرح سے فلسطین کی جو صورتحال ہے، اور تو یہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، جیسے کہ لگ تو یہ رہا ہے خبروں سے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہونے جا رہی ہے، تو اسرائیل کا جو رول ہوگا وہ کیا ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے، سیدھی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اسپوائلر ہے، اور نہ ہی کوئی معاہدہ اسرائیل کی فیور میں ہے. یعنی میں اگر اپنی طرف سے نہیں، میں جے ڈی وینس کو کوٹ کر دوں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو واشنگٹن میں لابی کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ امن نہ آئے. تو اسرائیل جو ہے وہ فیصلہ اسرائیل نے نہیں کرنا، جنگ بند کرنے کا فیصلہ صدر ٹرمپ نے کرنا ہے. اسرائیل جتنا بھی لابی کر لے، لیکن اسرائیل اکیلا جنگ بھی نہیں کر سکتا. پچھلے سال جنگ ہوئی تھی جون والی، تو امریکن بمبر 52 آئے تھے، بمبنگ کر کے چلے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اسرائیل میں ایسی نہیں ہے. اس دفعہ ایران کی اسٹریٹجی بھی تبدیل تھی. ایران نے
जो स्टेटिस्टिक्स आए थे कुछ वक्त पहले कि अब 5% मिसाइल जो हैं वो अरब ममालिक में फेंके बकौल उनके कि वहाँ अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, और 15% जो है वो इसराइल की तरफ गए। प्लस नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग अभी बंद हो, क्योंकि अक्टूबर में उसके इलेक्शन है और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इन वॉर जो है वो उसको सम्मन आया अदालत में, इंडाइटमेंट होनी थी, उसने कहा मैं अभी जंग लड़ रहा हूं, मैं नहीं आ सकता। फिर तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, अगर जंग बंदी करनी है और हुर्मुज़ को खोलना है तो इसराइल को या तो अमेरिका छोड़ दे कि जी खित्ते के ममालिक जाने और इसराइल जाने, और अगर वो बैक पे खड़ा हुआ है तो फिर कोई ना कोई तो हल इसका निकालना पड़ेगा, कोई गारंटी खुद डोनाल्ड ट्रंप को देनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो खुद आपसे कह रहा हूं ना कि फैसला अमेरिकन ने करना है, फैसला डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने करना है कि किस तरह से नथ डालनी है नेतन्याहू को, और जिसका बरमला इजहार कर गए सदर जेडी वैंस। लेकिन अमेरिका में लॉबीज हैं, अगर जेडी वैंस चाहते हैं कि अमन हो जाए और इजरायली एलिमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, आपको भी मालूम है, एम्बेसडर जावेद मलिक साहब को भी मालूम है कि जो एलिमेंट्स चाहते हैं कि नेतन्याहू की जो ये ब्रुटैलिटी है या जो वॉर मॉन्गरिंग है वो जारी रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज़ायनिस्ट लॉबी के ज़ेरे असर हैं। फैसला सदर ट्रंप ने करना है, बेशक वो डिप्लोमेसी का प्रेशर हो, वो उन पे अपनी वर्सनिंग इकानमी का प्रेशर हो, या पब्लिक ओपिनियन, जैसे पिछली बार गैसोलीन प्राइस इतनी ज्यादा हो गई थी कि चीख उठे थे अमेरिकन पीपल। फैसला सदर ट्रंप जिस दिन कर लेंगे फिर इसराइल की जरूरत नहीं होगी कि इसराइल जो है वो स्पॉइल करे इस पीस प्रोसेस को। लेकिन चूंकि सुनिए, अभी 40 रोजा बम्बार्डमेंट भी देख ली, एक्टिव वॉर देख ली, फिर अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो भी देख लिए, इकोनॉमिक जो कोरिजन है वो भी अनाउंस हो गई कल से। इसका क्या रिजल्ट आता है? अगर ईरान ने झुकना होता, फर्ज किया इन सैंक्शन की वजह से, तो फिर ईरान 47 ईयर क्रॉस ना करता। इसलिए जब ईरानियन कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है कि जो है वो लोग उठ खड़े हों। दिसंबर में उठे थे, लेकिन खुद अमेरिकन रॉन्ग स्ट्रेटजी ने जो लोग उठे थे उनको भी मायूस कर दिया। तो लिहाजा ये सारी चीजें उनको मायूस कर दिया। आखिरी वक्त चंद मिनट बाकी हैं, तो जावेद मलिक साहब आप जरा फरमाइए, अब मिड टर्म सामने हैं, डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जमात को फंडिंग भी चाहिए, हमें इसराइली लॉबीज का भी पता है, तो इसराइल को नथ डालना कैसे मुमकिन होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए? मसूद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मेरी जो एनालिसिस है और जो मेरी बात होती है पॉलिसी सर्कल्स में वाशिंगटन में, मैं किसी हद तक तायद करूंगा प्राचा साहब की उस बात का कि डिसीजन जो है वो अमेरिका ने लेना है। देखिए मसूद भाई, एक मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे ना हमारे यहाँ बाज़ औक़ात कुछ मुबस्सिरीन या कुछ एनालिस्ट जो हैं वो बिल्कुल ऐसा तासुर देते हैं जैसे खुदा ना ख्वास्ता जो वॉशिंगटन की पॉलिसी मेकिंग है, उनकी डिसीजन मेकिंग है, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो बिल्कुल ही इसराइल के जेर असर हैं। ऐसा नहीं है, ये एक रेट्रिक है जो कि एक नैरेटिव जिसको बिल्ड किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका इस दुनिया की एक सुपर पावर है। उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने फैसले साजी में, और उनके अंदर एक बहुत बड़ा निजाम है अपना डिसीजन मेकिंग का। ये जरूर एक हकीकत है कि उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जिनमें एक मुल्क इसराइल भी है। इसराइल के साथ उनके जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग है, और उनकी कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट हैं इस खित्ते में नहीं, बल्कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। उनके बहुत सारी, एक लंबी डिबेट है, कभी हम इस पे कर पाएंगे कि क्यों अमेरिका और इसराइल के दरमियान हम आहंगी नजर आती है आपको। लेकिन ये इस चीज का बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन जो है वो उनके जेर असर हैं। इसका बहुत बड़ा मजहर जो है वो कि जेडी वैंस की वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये कहा है कि अमेरिका जो है वो कुछ मामलात पे इसराइल के साथ कंप्लीटली डिसएग्री करता है, और इस जंग के अंदर जो चीजें खुल के सामने आई हैं। जब एक ब्रेक मुझे यहां पर लेनी है, इजाजत मुझे दें, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, एक ब्रेक। देखिए, पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की इस जंग में, वो तारीख याद रखेगी, और पाकिस्तान ही है जो इस पूरी दुनिया को इस जंग से बचाने के लिए सबसे अहम और कलीदी मुल्क है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर लोगों की हालिया मुलाकात बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, और इसके बहुत दूरस्थ नताइज आने वाले हैं। खुद ईरान भी इसकी तायीद कर रहा है और दुनिया इसको मान रही है। बहरहाल
جنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے اور جو معاشی پابندیاں وغیرہ ہیں یہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوں گی، تو پھر مذاکرات کا دور ہوگا اور انشاءاللہ یہ جلد ہمیں ہوتا نظر آئے گا۔ بہت شکریہ جناب جاوید ملک صاحب، جناب شوکت پراچا صاحب، ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔